اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں میرے مالک خالق اللہ رب العزت کے لیے جو ارض و سما کا خالق اور مالک ہے. آج کا پروگرام سوال یہ ہے، ایک ایسے سلسلے کے اندر ہے جس کے اندر خدمت خلق کا ایک عظیم جذبہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس جذبہ خدمت خلق کو اپنے ذاتی مفادات کے استعمال کے لیے لا کر عوام کے حقوق پر جو شب خون مارا ہے، اس کے آج تک ضلع بکر سمیت پورے پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی جہاں عوام کی خدمت کی گئی ہو اور اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کیا گیا ہو. آج کا پروگرام سوال یہ ہے جس حوالے سے کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اس وقت ملک بھر میں خاص طور پہ ضلع بکر کے اندر ضمنی الیکشن کی اس ٹائم گہما گہمی ہے اور حلقہ پی پی 90 سے بھی خاصے امیدوار اس ٹائم سامنے آ رہے ہیں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اور ہمارے پروگرام کے جو مہمان خصوصی ہیں ان کا تعارف آپ دوستوں سے کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع بکر سے الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر محترم جناب نوید احسن نیاز صاحب، جو اس وقت تحصیل دریا خان سے حلقہ پی پی 90 سے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محترم جناب طارق جاوید صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ محمد بلال صاحب، اور میرے ساتھ بالکل میرے قریب میرے بھائی بہن حشمت اللہ صاحب. آج کا پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال جو میں بھائی نوید احسن نیاز سے کرنا چاہوں گا کہ جو سابقہ ادوار ہمارے سیاست کے گزرے ہیں اگر ان کو مد نظر رکھا جائے اور جو آج کا دور ہے اس حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہر شخص نے، ہر صاحب اقتدار نے اپنی خواہشات پر حلقہ کی عوام کو قربان کیا ہے، ان کے جذبات، ان کی خواہشات کو قربان کیا ہے، ان کے مفادات کو قربان کیا ہے، جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا منشور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صابر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے لیے انٹرویو لینے کا مجھے ٹائم دیا ہے. ظاہر ہے کہ اس میدان میں اترنے کی وجہ بھی ان سابقہ حکمرانوں کی نااہلیاں ہیں، پی ٹی آئی ہو یا پی ڈی ایم ہو، اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہوں جنہوں نے ابھی ہی پارٹیاں بدلی ہیں، بیانیے بدلے ہیں اور نظریے بدلے ہیں. جو ایک قیادت کو یہودیوں کے غلام کہہ رہے تھے، یہودیوں کے ایجنٹ کہہ رہے تھے، آج وہ ان کی غلامی میں ان کا طوق اپنے گلے میں باندھ چکے ہیں. اور جو لوگ نواز شریف کو ہدف تنقید بناتے تھے آج وہ نواز شریف کے سپاہی بن چکے ہیں. تو یہ سب سے بڑی علامت تو یہ ہے کہ یہ علاقہ کا مفاد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ذاتی مفاد ہے، گروہی مفاد ہے. اور علاقے کی بات کریں، آپ کے اس شہر میں ان لوگوں نے اس حلقے میں کوئی ایک ایسا ہسپتال نہیں بنایا جس میں یہ اپنا اور اپنے بچوں کا علاج کروائیں. ان لوگوں نے اس حلقے میں کوئی ایک ایسا تعلیمی ادارہ نہیں بنوایا جس میں ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں. اور جتنے لوگ بھی برسر اقتدار رہے ہیں اس حلقے کے اوپر، وہ اس شہر سے باہر کے لوگ ہیں، بلکہ اس پی پی سے کے باہر کے لوگ ہیں. اور ان لوگوں نے تو اس مطلب ہے کہ ضلع سے باہر کے لوگوں کو یہاں لا کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اور اپنے ذاتی فائدے اٹھائے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ جو میرا جذبہ خدمت ہے، الحمدللہ اقتدار کے بغیر بھی جماعت اسلامی اس علاقے کی خدمت کر رہی ہے. لوگ جانتے ہیں کہ یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی جو خدمت جماعت اسلامی کر رہی ہے، لوگوں کے انفرادی مسائل ہیں، تھانہ کچہری کے مسائل ہیں، ان کو جماعت اسلامی حل کرانے میں سب سے پیش ہے. تو ان سب چیزوں کو لے کر الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے چند مہینوں پہلے ہی اس دریا خان شہر کی جو انجمن تاجران کے اوپر ایک مصنوعی قیادت مسلط تھی، اس کو ہٹانے میں الیکشن کے ذریعے جو خدمات جماعت اسلامی کے اس کارکن نوید احسن نے انجام دی ہیں وہ پورے شہر کے سامنے ہیں. تو اب اس پورے حلقے کے عوام کی جو محرومیاں ہیں، اس پورے حلقے کے عوام کی جو محکومیاں ہیں، انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے، ہماری ٹیم کو مجبور کیا ہے کہ ہم میدان میں آئیں اور ہم آگے بڑھ کر ان امپورٹڈ سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو، ان بیانیہ بدل کینڈیڈیٹس کو، ان پارٹی بدل کینڈیڈیٹس کو ہم ان کے گھروں پہ واپس بھیجیں. نوید بھائی، سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی صاحب اقتدار ہے جو اقتدار میں آتے ہیں، نہ تو ان کا یہاں کوئی اپنے لیے کوئی انہوں نے ہسپتال بنوایا ہے، نہ ہی کوئی سکول ہے جس کے ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں.
ان کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ بنیادی وجوہات تو سامنے ہے نا کہ اگر یہ اس علاقے سے محبت کرتے، واقعی اگر یہ اس علاقے کی عوام سے محبت کرتے، اگر یہ اس علاقے کے مفاد کو ترجیح دیتے تو پھر یہ یہاں رہتے. یہ رہتے بھی یہاں نہیں ہیں، یہ مہمان بن کے آتے ہیں، ڈیروں پر مختلف سیاسی ڈیروں پر بیٹھتے ہیں، کمپین کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اس علاقے سے ان کا سوائے اقتدار کے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس حلقے کو اپنی شکارگاہ سمجھتے ہیں، یہ اس حلقے کو اپنی سیرگاہ سمجھتے ہیں، تفریح گاہ سمجھتے ہیں اور چراگاہ سمجھتے ہیں، اور یہاں سے کھاتے ہیں پیتے ہیں چلے جاتے ہیں. سوال کرنا چاہوں گا سابقہ پی ڈی ایم اور موجودہ اقتدار حکومت نون لیگ کے حوالے سے، خاص طور پہ جو سابقہ حکومت گئی ہے عمران خان کی، انہوں نے مہنگائی کو ایشو بنایا اور بنیادی سہولیات کا بھی انہوں نے رونا رویا. تو اب پھر ایک دم یہ جو الیکٹ ہو کے آئی ہے یا امپورٹ ہو کے آئی ہے حکومت نون لیگ کی، اس نے اپنی 2 ماہ کی کارکردگی کے اندر وہ عوام پر مسائل کے انبار ڈالے ہیں جن سے وہ شاید برداشت بھی نہ کر سکے، خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے، پٹرول، بجلی اور گیس کے حوالے سے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی اگر اس حکومت کو امپورٹڈ کہتی ہے تو بالکل درست کہتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کو سلیکٹڈ کہتی ہے تو بالکل ٹھیک کہتی ہے. یہ دونوں پارٹیاں، یہ دونوں گروہ امریکہ کی غلامی میں اکٹھے ہیں، یہ دونوں گروہ آئی ایم ایف کی غلامی میں اکٹھے ہیں، یہ دونوں گروہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی غلامی میں اور بوٹ چاٹنے میں بالکل مشترک ہیں. جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا، کیا پی ٹی آئی، کیا نون لیگ، کیا پیپلز پارٹی، سارے اس پرچم کے سائے تلے ایک تھے. جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کرنے کی بات آتی ہے، یہ سارے آگے بڑھ چڑھ کر اس معاہدے میں حصہ لیتے ہیں. اب ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ سے نکلنے کے اوپر یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اس غلامی میں پاکستان کو لے کر آنے میں، کریڈٹ لینے کی جنگ میں یہ شریک ہیں. تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے بارے میں محترم سراج الحق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ فیڈر کی جنگ ہے، ان کی یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ اس ملک کو لوٹنے اور کھسوٹنے کی جنگ ہے. پارٹیاں بھی محض برائے نام ہیں، بیانیے بھی محض عوام کو دھوکے دینے کے لیے ہیں. اصل میں جھگڑا سارا عوام کے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑنے کا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے طارق جاوید صاحب. میں آپ سے تھوڑا سا مخاطب ہونا چاہوں گا، خاص طور پہ جماعت اسلامی کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا. اس ٹائم پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ جماعت اسلامی کا ایک نام ہے، ایک معیار ہے، ایک پہچان ہے، خاص طور پہ غربا، مساکین، یتامہ کے حوالے سے. ایسے مسائل جب سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلہ زلزلان کے حوالے سے ان کی امداد کے مسائل آ جاتے ہیں، جس طرح مری میں بھی ایک ثانیہ ہمارے ساتھ گزرا ہے. تو جماعت اسلامی ایک ایسا منظم سلسلہ ہے خدمت خلق کا، تو لوگ اس طرف زیادہ اپنی توجہ کیوں نہیں دے رہے جب انہیں پتہ ہے کہ باقی سیاسی سارے مفاد تک واحد جماعت اسلامی ہے جو تمام تر تفرقات کو سائڈ پہ رکھ کر عوام الناس کی خدمت میں پیش ہے؟ اصل میں ہمارا جو یہ معاشرہ ہے یہ مفاد پرست معاشرہ ہے. اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. جبکہ زلزلہ جو 2005 کا آیا، یہ جماعت اسلامی ہی تھی کہ جس کے ٹرک خیبر سے لے کر اور مظفر آباد تک تھے، کراچی سے لے کر مظفر آباد ایک لائن لگی ہوئی تھی. اور ایون یہی نہیں بلکہ ہم نے میں دبئی میں تھا، ہم نے وہاں پہ ہم نے ایک کیمپ لگایا اور پوری دنیا سے ہم نے وہاں پہ سامان اکٹھا کیا اور جو ہے وہ یہاں ہم نے کشمیر میں بھیجا. اور جب یو اے ای کا یہاں پہ فیلڈ ہاسپٹل تھا مظفر آباد میں، وہ جب یہاں سے گئے ہیں انہوں نے وہ فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ جماعت اسلامی کو الخدمت کو دیا کہ آپ چلائیں اسے، کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے تھے. اس کے علاوہ دوسری این جی اوز نے، ٹرکی کی این جی اوز تھی، انہوں نے بھی الخدمت کی خدمات حاصل کی اور وہاں پہ جب وہ گئے تو انہوں نے جو اپنے انفراسٹرکچر جو بنایا تھا انہوں نے وہ ہمیں دے کر گئے وہاں. اور ابھی تک جماعت اسلامی وہاں پہ کام کر رہی ہے. ابھی تک جو ہے وہاں پہ، اور وہاں سے ایک ہم نے نیا شعبہ شروع کیا تھا آغوش. وہ یتیموں کی ایک گہوارہ تھا، وہ جو اس وقت جتنے یتیم ہو گئے تھے ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، تو ہم نے اس کو سنبھالا. اور وہاں پہ دبئی میں ہم نے ایک ٹیلیتھون کیا تھا پورے دن کا، اس کے بہت نے اس کو سنبھالا. اور وہاں پہ دبئی میں ہم نے ایک ٹیلیتھون کیا تھا پورے دن کا، اس کے بہت فنڈ اکٹھا کیا اور پھر بہت
یہ سب چیزیں جماعت اسلامی کر رہی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو لوگ اپنی برادری کی طرف دیکھتے ہیں، بڑے بندے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے پاس کبھی نہیں آتے، ان مشکل حالات میں ان کے پاس کبھی نہیں آتے وہ، اور ان لوگوں کو یہاں پہ آپ اگر میں نام لوں تو شاہ نوانی ہیں، نیازی ہیں، شاہانی ہیں، یہ بڑے بڑے وہ لوگ ہیں یہاں پہ جو الیکٹ ہوتے رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، یہ نہ ان کو مقامی مسائل کا ادراک ہے نہ ان کو قومی مسائل کا ادراک ہے۔ کبھی بھی انہوں نے کسی قومی مسئلے پر بات نہیں کی، کبھی انہوں نے یہاں کے کتنے عرصے تک ہم جو ہے گرد کھاتے رہے یہاں پہ، اور اس طرح مین روڈ پر جہاں پہ سب لوگ آتے تھے، بیوروکریسی بھی آتی تھی یہاں پہ، اور یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز وہ سب یہاں پہ آتے تھے۔ اس کے باوجود جو ہے ہم ہمیشہ خدمت، ہمارا شعار خدمت ہے، اور ہم دو کام ایک وقت میں دو کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو ہم عوام خدمت کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے ہم عوام کو اللہ کے نزدیک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح جماعت اسلامی اپنے خدمت میں پیش ہے، اور ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ مفاد پرستی کی سیاست ہو رہی ہے، تو آخر کب تک یہ حلقے کی عوام اپنے ساتھ ظلم کرتے رہے گی کہ آپ کو جو حکومت کی پٹی بندی ہوئی ہے اسے کیوں اتار کے پھینک رہی ہے؟ کیوں نہیں نظر آ رہا کہ ان کے لیے مسیحا کون ہے اور ان کے لیے جو ہے دشمن جان کون ہے؟ جی وہ اسی یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کو جکڑا ہوا ہے، اور جیسے میں نے کہا مفاد کسی خاندان میں کسی ایک یا دو بندے کو انہوں نے لگا دی، نوکری ان کی لگا دی، تو وہ اتنے ممنون ہو جاتے ہیں، اتنا ممنون کر لیتے ہیں اپنے ارد گرد، اپنے ارد گرد کو کر لیتے ہیں، ان کے آپس میں لڑا دیتے ہیں، پھر ان کو صلح کرانے بھی ہم ہی وہی لوگ آ جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کی یہ سیاست کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے ارد گرد موجود رہیں، ان کو مختلف مسائل میں گرفتار کر کے، ان کے اپنے لوگ جو ان کی خدمت کرتے ہیں انہیں کو یہ پھنساتے ہیں، پھر انہیں کو ریلیف دلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی محبتیں جو ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ نوید حسن نیاز صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، خاص طور پہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس ٹائم آپ تحصیل دریا خان کے اندر حلقہ پی پی نوے سے امیدوار ہیں، بتائیے کہ یہ سر کہ اس ٹائم جو حلقہ پی پی نوے کی سیاست ہے تو مفاد پرستی پہ، لیکن جماعت اسلامی ایک اپنا منشور لے کے آ رہی ہے خاص طور پہ عوام کے حوالے سے، تو اس ٹائم پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کے امیدوار باہمی مشاورت کے ساتھ اس میدان کارزار میں آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے 2018 کے الیکشن کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ تمام انتخابات، وہ صوبائی ہوں، قومی ہوں یا بلدیاتی ہوں، ہم وہ جماعت اسلامی کے نشان پر، جماعت اسلامی کے منشور پر اور جماعت اسلامی کے پرچم کے تحت لڑیں گے۔ تو ابھی یہ پنجاب میں ضمنی الیکشن کا معاملہ ہو رہا ہے، تمام حلقہ جات میں تو نہیں ہے لیکن اکثر حلقہ جات میں جماعت اسلامی اپنے ہی انتخابی نشان سے اس میں حصہ لے رہی ہے۔ سوال تو ایک ایسا سے آگے کرنا ضروری ہے، حلقے کے حوالے سے سوال ہے کہ جہاں اس ٹائم سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو جوڑ توڑ کے عمل میں ہیں، لیکن وہ جماعت اسلامی مجھے اس ٹائم نظر آ رہی ہے کہ اب تک جماعت اسلامی نے کہیں یہ باور نہیں کروایا کہ جی فلاں برادری فلاں سیاسی جماعت کو چھوڑ کے جماعت اسلامی میں آ گئی۔ آپ کا اس دن کا جو سروے تھا خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے مین بازار کے اندر اور پوری تحصیل دریا خان کے اندر میں نے دیکھا ہے، لوگ بڑے جوش و خروش سے آپ کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں، استقبال بھی کر رہے ہیں، اور یہاں میں تھوڑا سا حوالہ آپ کی خدمات کا بھی پیش کرنا چاہوں گا جو ہمارے پاس خاص طور پہ پہلے کلک مرچنٹ کے الیکشن گزرے، ان کی بھی ذمہ داریاں آپ کے پاس تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتوں سے نوازا، پھر ایک تاجران آل تاجران دریا خان کا مرکزی الیکشن ہوا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ یہ سیرا سجایا، باوجود اس کے کہ اہلیان دریا خان میں چند ایسے بھی نام تھے جو میں سامنے نہیں لانا چاہوں گا جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ پر جو ہے الزامات کی بھی بوچھاڑ کی، آپ نے اس پہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، کچھ اس میں بتائیے گا۔ دیکھیں، عام لوگوں میں اس وقت جماعت اسلامی کی مقبولیت الحمدللہ بڑھ رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے سیاست میں حصہ لینا تو بہت پہلے کا شروع کیا ہوا ہے، لیکن ہم سے کچھ اتحادی سیاست کی جو غلطیاں ہوئی ہیں اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا۔ جماعت اسلامی کے جتنے بھی لوگ اقتدار کی مسندوں پر فائز ہوئے ہیں، کراچی کی بات کریں 3 بار کراچی میں جماعت اسلامی گورنمنٹ میں رہی ہے، تو الحمدللہ خدمت بھی کی ہے اور امانت اور دیانت کے ساتھ کی ہے،
اور اتنی امانت اور دیانت کے ساتھ کی ہے کہ مخالفین بھی جماعت اسلامی کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگاتے۔ KPK میں جماعت اسلامی کولیشن گورنمنٹس میں 2 مرتبہ رہی ہے اور دونوں مرتبہ ہمارے وزراء نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس وقت جماعت اسلامی ایک سب سے بہترین متبادل ہے ان مفاد پرست سیاستدانوں کا، ان مفاد پرست سیاسی پارٹیز کا، ان الیکٹیبلز کا سب سے بہترین جو حل ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ تو ہم لوگوں تک جا رہے ہیں۔ یہ جو پروپیگنڈے ہیں نا کہ فلاں صاحب بستی میں چلے گئے اور انہوں نے دوسرے گروپ کا صفایا کر دیا، تو یہ صفایا کرنے والی سیاست ہم نے نہیں کر رہی، ہم نے خدمت کی سیاست میں مقابلہ میں حصہ لیں گے ہم انشاءاللہ۔ ہم ان کے سامنے ایسی کارکردگی لے کر آئیں گے، اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، کہ انہیں اب مقابلہ اس بات پہ کرنا پڑے گا کہ اس شہر کے اندر خدمت کون زیادہ کر رہا ہے، اس شہر کے اندر عوام کی ساتھ بہتر کون تعاون کر رہا ہے، اس شہر کے مسائل کون حل کر رہا ہے، اور اس حلقے کے عوام کے مسائل کون حل کر رہا ہے۔ یہ صفائی کی سے میں سوال کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، ایک تو مجھے تھوڑا سا نام بھی بتا دیجیے گا۔ آپ کی جماعت اسلامی کے مرد مجاہد ہیں، ان کی تعریف لبوں پہ آگے سینٹر مشتاق صاحب ہیں، مشتاق احمد خان صاحب، مشتاق احمد خان صاحب ہیں۔ ان کی میں نے جواب مردی دیکھی ہے جب انہوں نے اسمبلی فلور کے اندر کھڑ کے جو ہے حکومتی ایوانوں کو للکارا بھی ہے، ان کو آئینہ بھی دکھایا ہے، اور آئینہ بھی ایسا دکھایا ہے کہ جب آئینہ اپنے پاس نہیں جانا چاہیے تھا وہی کشکول اٹھا کے جا رہے ہیں۔ کچھ ان کے حوالے سے بتائیے۔ جی، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جماعت اسلامی کے اس بہترین جو قیادت کا ایک حصہ ہیں جن کو جماعت اسلامی نے معاشرے کی اور پاکستان کی فلاح کے لیے تیار کیا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ کی تیاری نہیں تھی، PDM کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ نے پنگا کیوں لیا تھا؟ اور PTI کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ امریکہ کی غلامی کے نعرے لگا رہے ہیں، صرف آپ کا کردار اور آپ کا عمل بھی امریکی غلامی والا کردار تھا۔ آپ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے سائے تلے، IMF کے سائے تلے، آپ دونوں امریکی غلامی میں، اور آپ سب کے سب سود کے نظام کو برقرار رکھنے کے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ الحمدللہ سینٹ یعنی یہ ایک علامت ہے۔ میں آپ کے توسط سے لوگوں سے کہوں گا کہ جماعت اسلامی کا سینٹ میں ایک نمائندہ اس وقت پورے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو اگر جماعت اسلامی کو آپ اعتماد دیں اور جماعت اسلامی اسمبلیوں میں ہماری بڑی تعداد موجود ہوگی، تو ہم عوام کے جو مفادات ہیں اور عوام کے حقوق کی جو جنگ ہے وہ اس سے بہت بہتر انداز میں لڑ سکیں گے۔ آج کے پروگرام سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، ضمنی الیکشن کی گہما گہمی ہے، خاص طور پہ میں جماعت اسلامی کے حوالے سے کہوں گا کہ اس وقت آپ جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ہیں حلقہ پنڈی 90 سے، آپ کا کیا پیغام ہے خاص طور پہ عوام کے لیے جو اس ٹائم حلقہ کی عوام پچھلا اقتدار بھی دیکھ چکی ہے، اس سے پچھلا بھی دیکھ چکی ہے، اور کم از کم 60-70 سالہ پرانا ایک نظام ہمارے پاس آ رہا ہے، ایک ایسا نظام جو مفاد پرستی پر ہے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی خائن کو، بددیانت کو، چور کو ووٹ نہیں دینا۔ اور وہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے آپ کے بچوں کے لیے کتنے تعلیمی ادارے اس علاقے میں بنوائے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے آپ کے نوجوانوں کے لیے، تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے کیا ذرائع مہیا کی ہیں۔ اب یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہمارے ہاں صحت کی کون سی سہولیات مہیا کی ہیں، کون سا انفراسٹرکچر یہاں بنوایا ہے۔ میں آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہماری جد و جہد ہر وقت 24 گھنٹے یہی رہے گی کہ ہم کس طرح عوام کا معیار زندگی بہتر کریں۔ اور اگر اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس لحاظ سے کچھ پیچھے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس بار اس حلقے کی عوام مجھے زیادہ تعداد میں ووٹ دے گی۔ میں نے 797 ووٹ لے کر جو 4 سال میں عوام کا ساتھ دیا ہے، میں کہتا ہوں آپ مجھے ہزاروں ووٹ دیں، میں انشاءاللہ اس حلقے کے اندر ان ظالموں کا، ان مفاد پرستوں کا رہنا بحال کر دوں گا میں انشاءاللہ۔ آج کا پروگرام ہمارا تھا ضلعی صدر خدمت فاؤنڈیشن ضلع بخار محترم ولید حسن ریاض کے ساتھ، جو اس وقت جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ہے حلقہ پنڈی 90 دریا خان سے۔ اپنے آخری پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو مین منشور ہے، جو مقصد ہے، وہ صرف ایک ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت، اور اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کر کے ہی دونوں جہان کی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ جو اس وقت ملکی سطح پر حالات ہیں سیاست کے، تو اس سیاست کو اگر بات کی بھی جائے تو صرف اس کا ایک ہی جواز ملے گا کہ مفاد پرستی کی سیاست ہے۔
700 سے 800 کے درمیان میں نے ووٹ لے کر بھی اپنے حلقہ کی عوام کی بے لوث خدمت کی ہے. یہ کہنا تھا محترم جناب نوید احسن نیاز صاحب کا. آج کے اس پروگرام سے ایم این نیوز سچائی نیٹ ورک سے محمد جمشید کے ساتھ ایم صابر کو اجازت دیجیے.